بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں ذکر کرنے والوں کے فضائل کے بارے میں۔ اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ذکر کے فضائل کے بارے میں اور ذکر کرنے والوں کے فضائل کے بارے میں، یہ جو ہماری گفتگو جاری ہے، اس کا فقط ایک ہی ہمارا مقصد ہے سبحان اللہ کہ آپ لوگوں کی روحانی تربیت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی جو یاد ہے وہ تازہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ذوق کو تازہ کیا جائے، آپ کے دل کو زندہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ زندہ دل یاد رکھیں ان لوگوں کا ہوتا ہے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، واہ اللہ اللہ، جن کو اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، یاد رکھیں ان کے جو دل ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں، وہ زندہ نہیں ہوتے۔ زنگ چڑھ چکا ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ صاف ستھری ہو جائیں، نفع والی ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں۔ کیونکہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، یاد رکھنا وہی لوگ گھاٹے والے ہیں، بے شک وہی لوگ خسارے والے ہیں، وہی لوگ نقصان والے ہیں، اور ان کی زندگیاں یاد رکھیں برباد ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی زندگی نے یاد رکھیں آباد ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر یاد رکھیں ایسی چیز ہے جس سے آپ کی زندگی نے خوبصورت ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس سے آپ کی زندگی نے یاد رکھیں پاک ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس سے آپ کی زندگی میں اندھیرے یاد رکھیں ختم ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اجالے جو ہیں وہ چھا جائیں چھا گے، جائیں گے۔ ہر طرف نور ہوگا اگر آپ اللہ کے ذکر میں ہوں گے، اللہ کی یاد میں ہوں گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں یہ بات کھلی طور پر واضح کر دی ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی یاد میں ان کے شب و روز جو ہیں میرے دوستوں گزرتے نہیں، بلکہ غفلت والے لوگ ہیں، تو وہ لوگ ایسے ہیں، یاد رکھیں، جو گاٹے والے۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا، جملے بڑے قیمتی ہیں، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بات کی سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بڑے خاص لوگوں سے، پیارے لوگوں سے، ان لوگوں سے یہ بات کی جا رہی ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کے پیارے حبیب کو ماننے والے، ان سے بات کی جا رہی ہے، دوسروں سے بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ سبحان اللہ۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سبحان اللہ۔ سورہ
منافقون کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی اے مومنو، سبحان اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ واہ 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 اللہ، جو ایسا کرے گا یہ وہی لوگ ہیں جو گاٹا میں پڑنے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں۔ واہ واہ اللہ، بات جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے واضح کر دی کہ گاٹے والے کون لوگ ہیں، جو غفلت والے ہیں۔ کہ قرآن کا یہ بہت قیمتی جملہ ہے، یقین کریں، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کر دیں، تمہیں غافل نہ کر دیں۔ کون سی دو چیزوں کا آگے ذکر کیا؟ ایک مال اور اولاد، دونوں کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی۔ بندہ جو ہے اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ایسی تو چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا، بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ مال کے ساتھ لوگوں کو بڑی پیار ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور ان دونوں چیزوں کی محبت میں لوگ اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ اپنے رب کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ کو تو نہیں بھولنا چاہیے نا۔ یہ دونوں یاد رکھیں، بہت بڑی انسان کے لیے آزمائش ہیں، مال بھی اور اولاد بھی۔ کیونکہ مال کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو آپ کو یاد رکھیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، کہ آپ بس اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز جو وے ہے آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بھائی مال آ جائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس میں آپ حلال و حرام کی جو تمیز ہے اس مال کی محبت میں آپ وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور یاد رکھنا کہ جب انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے تو وہ نام صرف اپنے رب کو بھولتا ہے، اللہ بلکہ یاد رکھیں وہ درجہ انسانیت سے بھی گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے اور حیوان میں پھر کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے تو انسان کو عقل دی ہے، تمیز دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اگر اللہ کے حلال رزق کو چھوڑ کر حرام کی جانب آتا ہے، اللہ اکبر، تمیز نہیں کر پاتا، اللہ اکبر، تو پھر یاد رکھیں اور اس کے اور حیوان میں پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، کہ یعنی نہ وہ صرف اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اپنے رب سے غافل ہوتا ہے، بلکہ یاد رکھیں وہ درجہ انسانیت سے بھی گر جاتا ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مال کی اس قدر خواہش کرتے ہیں کہ ان کی خواہش جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ ان کی ساری جو زندگی ہے شب و روز اللہ اکبر، اسی محور کے گرد گھومتی رہتی ہے، انہی سوچوں میں گھومتی رہتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس مکان نہیں ہے، ایسا ہی ہے، خواہش ہی ہوتی ہے مکان مل جائے، مکان مل جاتا ہے، پھر خواہش یہ پیدا ہوتی ہے یہ بہت چھوٹا سا ہے، اللہ اکبر، بڑا آ جائے،
پھر بڑا مل جاتا ہے، پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کوٹھی آ جائے، کوٹھی مل جاتی ہے، پھر خواہش پیدا ہوتی ہے بنگلہ ہو، بنگلہ آ جاتا ہے، پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ فارم ہاؤس ہو، فارم ہاؤس آ جاتا ہے، پھر ہوتا ہے یہ بہت بڑا کوئی ڈیرا سا ہو، ہیں جی۔ کام جو ہے وہ ایسے چلتا رہتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میرا بینک بیلنس جو ہے اتنا ہے، اب اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے۔ اسی سلسلے میں جو ہے نا وہ شب و روز جو ہے نا زندگی کے جو خوبصورت لمحات ہیں وہ سارے کے سارے یاد رکھیں، ضائع ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ کہ جو وقت بندے نے اپنے آپ کو دینا تھا، واہ 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 واہ، اپنے بیوی بچوں کو دینا تھا اور اپنے رب کو دینا تھا، وہ سارے کا سارا جو وقت ہے وہ مال کے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے یقین جانو ایسے لوگوں کا کیا خوبصورت جو ہے نقشہ کھینچا۔ سورہ تکاثر کی اللہ پاک نے فرمایا اللہ اکبر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سبحان اللہ، کہ تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، اس کی وجہ سے تم غفلت میں رہے، تم تو یہی سوچتے رہے نا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس مال آ جائے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، واہ 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 واہ، قبریں جا کے دیکھ لی۔ واہ 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 واہ، کیوں؟ ایک دن جانا ہے نا، جانا ہے، یہاں تو نہیں رہنا۔ نہ جی نہ۔ تو غفلت میں یعنی اتنی زندگی گزر گئی اس مال کے پیچھے کہ یاد ہی نہ رہا کہ ہمارا کوئی رب ہے اللہ اکبر، جس کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو مال ہے جس وقت آپ کی جان نکل جانی ہے، اس سے آپ کا رشتہ اسی وقت ختم، ختم ہو گیا، اللہ اکبر، یہ آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اللہ پاک نے اس لیے مال کا ذکر کیا، دولت کا ذکر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ سبحان اللہ، اور یاد رکھیں یہ جو مال ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے حق ہے، کہ آپ کے پاس ہے تو پوچھا تو آپ سے یہ بھی جانا ہے کہ بتاؤ اس کو کہاں سے حاصل کیا تھا بھائی، کیسے حاصل کیا ہے بتاؤ۔ تو جنہوں نے حرام طور پر اللہ اکبر، کمایا ہوگا وہ تو وہیں پہ پھنس جائیں گے۔ بے شک، اب یہ اس وجہ سے بھی آزمائش ہے کہ جنہوں نے حلال طور پر بھی کمایا ہے، لیکن ان سے پھر یہ سوال ہوگا کمایا تو تم نے ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ خرچ کہاں کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس میں ان کے پھنسنے کے بھی چانس ہیں کہ کن کاموں پہ خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا۔ کہیں ایسے کاموں پہ تو خرچ نہیں کیا جن کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو۔ اللہ اکبر، پوچھا جانا ہے کہاں خرچ کیا، کیا یتیموں پر بھی خرچ کیا یا نہیں، اللہ، بیوہ عورتوں پہ خرچ کیا یا کہ نہیں، اللہ اکبر، غربا پہ بھی خرچ کیا یا کہ نہیں، اللہ اکبر، بھائی اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کیا یا کہ نہیں۔ سبحان اللہ، رب نے تو یہ تو پوچھنا ہے کہ میں نے اتنا زیادہ تمہیں مال دے دیا، دے دیا، تمہیں میری یاد نہیں آئی، اللہ اکبر، تم پھر بھی غافل رہے میرے دین کے فروغ کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا تو نے خرچ کیا بتاؤ، جواب دو۔
تو میرے دوست اس وقت پھر کیا جواب ہوگا کہ جو لوگ آج اپنے مال کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، گنتے رہتے ہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر. کوشش کرو کہ اس کو اچھے طور پر استعمال کرو تاکہ اللہ کی یاد سے آپ لوگ غافل نہ رہیں. پھر دوسری اس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ اولاد کہیں تمہیں جو ہے وہ غافل نہ کر دے، اللہ اکبر. کیونکہ اولاد کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بندے کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، اللہ اکبر. اور اس پیار میں بندہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرتا رہے. اللہ اکبر. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا میرے اللہ نے حکم دیا یا کہ نہیں، وہ صرف یہ دیکھتا ہے میری بیٹی نے یہ کہا، میرے بیٹے نے یہ کہا، بس ٹھیک ہے. تو ایسے تو معاملہ نہیں ہوگا. اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. ایون کے بعد لوگ ایسے ہیں وہ اپنی بہنوں کو حق تک نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے. جی بے شمار ایسے ہیں لوگ معاشرے میں بچوں کے لیے، یعنی وہ بچوں کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کے خوف سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ یہ بھی جو ہے اولاد تمہاری کہیں میری یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے. اور کچھ لوگ یہ ہیں ان کی ساری زندگی کا محور و مرکز جو ہوتا ہے ان کے بچے ہوتے ہیں اللہ کہ اکبر. ہم نے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے ہم نے وہ کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ جائیداد جو ہے بن جائے، بچوں کے لیے یہ مال جو ہے اکٹھا ہو جائے. میں شروع سے ہی آج سے 30 سال پہلے سے بچوں کے والدین کو ایک بات سمجھایا کرتا ہوں اللہ اکبر. کہ آپ ایک تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو پورا کریں، دوسرے نمبر پہ آپ اپنے بچوں کو حلال روزی دیں، اور اپنے بچوں کی یہ والی فکر نہ کریں کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ بن جائے، ہمارے بچوں کے لیے وہ بن جائے. کیوں؟ میں نے معاشرے کے اندر بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ مال بنایا اللہ اکبر. اور اس میں وہ تمیز بھول گئے کہ یہ حرام سے ہے یا حلال سے ہے، یہ بھی بھول گئے. اب بناتے رہے، اکٹھا کرتے رہے کہ بچوں کے لیے یہ، بچوں کو کے لیے یہ، کہ ان کے یہ کام آئے گا. تو کیا ہوا؟ میری بات ذرا غور سے سن. حاجی صاحب جی جی. بات کی طرف توجہ دینی، بات بڑی قیمتی ہے. اللہ. آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تحفظ زندگی دیں، ان کی صحت وغیرہ کا خیال کریں، یہ لازم ہے. ان کی پرورش کریں، یہ آپ کے لیے لازم. ان کو تعلیم دیں، یہ بھی لازم. اور ان کی تربیت کریں، یہ بھی لازم. بڑے ہو جائیں تو ان کی شادیاں کریں، یہ بھی لازم. ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، یہ بھی لازم. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ تربیت کی جانب فوکس نہیں، سبحان اللہ. تعلیم کی جانب فوکس نہیں، اور ان کو وقت تک نہیں دیتے. کئی سال جو ہیں اپنے بچوں سے ملتے نہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ مال کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ صرف سنڈے کو جو ہے نا اپنے بچوں کو اپنی شکل جو ہے دکھاتے ہیں، کھاتے ہیں. ادروائز ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا یہ بن جائے، یہ بن جائے. لیکن میں آج ایک بات آپ لوگوں کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے مالداروں کے بچے زندگی میں خوار ہوتے دیکھے ہیں، ذلیل ہوتے دیکھے ہیں. کیوں؟ کہ آپ اپنے بچوں کو جائیداد تو دے سکتے ہیں، دولت تو دے سکتے ہیں،
तालीम तो दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा नसीब नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो है मेरे अल्लाह के हाथ में है। उसके लिए सिर्फ आप दुआ कर सकते कि या अल्लाह मेरे बच्चों का नसीब अच्छा कर। दुआ भी तब होगी जब आप अल्लाह से गाफिल नहीं हो। अगर हुआ ही गाफिल तो दुआ कैसी? अगर तुम्हारी अल्लाह के साथ लगी नहीं हुई तो दुआ कैसी है? ये फिक्र छोड़ दो कि हमारे बच्चों का क्या होगा। क्यों? तुम्हारा जो तुम्हें रोजी दे रहा है ना, वो बच्चों को भी देगा। बेशक। क्यों? कि अल्लाह राज़िक है और अल्लाह खुद फरमाता है सूरह जुमा की आयत नंबर 11 में, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वाह 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 वाह। और अल्लाह ताला सबसे बढ़कर रिज्क देने वाला है। तो परेशानी कौन सी है भाई? सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों याद रखो, माल और औलाद की खातिर कभी अपने रब से गाफिल ना होकर बैठ जाना। सुभान अल्लाह। अल्लाह की याद में रहना, अल्लाह के ज़िक्र में रहना, तुम्हारी लौ जो है वो रब से लगी हुई है। क्यों? हदीस शरीफ से ये पता चलता है सुभान अल्लाह कि जब बंदा फौत होता है माल का तल्लक वहीं पे ख़त्म। रिश्तेदार अजीज़, चाहे औलाद है, बेटे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जो कुछ भी है, आपके दोस्त हैं, वो कब्र तक हैं, कब्र में छोड़ आते हैं। उसके बाद उनका भी वास्ता आपसे ख़त्म हो जाता है। अल्लाह अकबर। आगे जाना है तो फ़कत आपने जाना। अगर ज़िंदगी में अल्लाह को याद किया होगा, अल्लाह से प्यार किया होगा, तो बात बनेगी। आगे आपके अमाल ने जाना है और आपके ईमान ने जाना है। बेशक। अगर ज़िंदगी में ईमान ही खो बैठे औलाद के लिए, बच्चों के लिए, तो फिर क्या होना है? कुछ भी। आगे फिर अंधेरा ही है। और बेशुमार ऐसे लोगों को हम माशरे में जानते हैं, वो बाहर के मुल्कों में चले जाए और उन्होंने अपना मज़हब तक बदल लिया नेशनलिटी के लिए। अल्लाह अकबर। इतने वो बदबख्त हो गए। इसलिए अल्लाह पाक की ज़ात ने ये बात वाज़े कर दी कि माल के लिए, यार दौलत के लिए, अल्लाह अकबर, औलाद के लिए मेरी याद से गाफिल ना होना। और जो लोग ऐसा करेंगे ये वही लोग हैं जो घाटे वाले हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।